أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى صدق اللہ مولانا العظیم۔ اس صورت کا نام سورۃ طٰہٰ ہے اور یہ مکی صورت ہے، اور مکی صورتوں میں سے بھی تقریباً پہلے 4-5 سال میں جو قرآن کریم نازل ہوا، سورہ طٰہٰ بھی اسی زمانے کی اتری ہوئی صورت ہے۔ سورہ مریم اور سورہ طٰہٰ ان کا نازل ہونے کا زمانہ قریب قریب ہے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جس وقت حبشہ گئے، ظاہر ہے اس وقت حضرت جعفر طیار نے سورہ مریم کی تلاوت کی تھی، تو وہ مکی زندگی کا کوئی پہلا 5-6 سالہ دور ہے۔ سورہ طٰہٰ بھی اسی زمانے کی ہے، اور یہ وہ صورت ہے جس کو سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ تقریباً پہلے 40 مسلمانوں میں سے ہیں۔ مجھے یہی کسی دوست نے بتایا تھا کہ یہ جو جیلم والی سرکار ہیں، یہ اس کا بھی انکار کرتے ہیں کہ حضرت عمر کا ایسا کوئی واقعہ نہیں ہے۔ بھائی، جو حضرت عمر کا مشہور واقعہ ہے اسلام لانے کا، وہ کیا کہتے ہیں کہ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہے، چونکہ مقصد شہرت ہوتی ہے، علمی مزاج ہے نہیں، تفرقہ مزاج ہے، نئی بات کرنا جس سے لوگ تقسیم میں پڑیں۔ حالانکہ یہ واقعہ بڑے بڑے سیرت نگاروں نے سب نے لکھا، علامہ قرطبی سے لے کر سب مفسرین نے اس واقعہ کا تذکرہ کیا۔ اصل میں بھائی ایک بات عرض کروں اور ذرا تھوڑی سی توجہ کریں میری طرف، حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ثبوت کا جو معیار ہے وہ اور ہے، وہ بہت اونچا ہے۔ عام واقعات کا معیار وہ نہیں رکھا گیا، اس کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ یہ لوگ غلطی پتہ کیا کرتے ہیں، حدیث کے ثبوت کے جو طریقہ کار ہیں نا، اسی کو عام واقعات پہ لاگو کرتے ہیں جب دوسروں کا احتساب کرنا ہو۔ خود واقعات بیان کریں گے تاریخ کے، سیرت کے، اب ظاہر ہے سیرت کی ہر بات جو ہے وہ اس معیار پر نہیں جس معیار پر احادیث ہیں، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی۔ چونکہ ان احادیث سے بھائی کیا ثابت ہونے تھے؟ احکامات۔ ان سے کیا ثابت ہونے تھے؟ اس لیے ان کے ثبوت کا معیار بہت اونچا رکھا، ان کی سند کی پرکھ بہت اعلیٰ رکھی۔ باقی جہاں عام واقعات ہیں، چونکہ ان سے احکام نہیں ثابت ہونے ہوتے، ان کے معیار کو تھوڑا سا نیچا رکھا گیا۔ بہرحال حضرت عمر رضی اللہ، مجھے اس مسئلہ میں مجھے یاد نہیں آ رہا، کسی دوست نے مجھے ابھی کوئی 6 مہینے پہلے یہ کہا تھا کہ جی یہ واقعہ میں نے ان کا لیکچر سن کر آیا ہوں، وہ کہتے ہیں اس واقعے کا کوئی ثبوت نہیں۔ اتفاق سے نماز سے پہلے خیال آیا، 8-10 جگہ دیکھا تو بڑی حیرت ہوئی کہ یار کیوں ثبوت نہیں؟ بہت بڑے بڑے سیرت نگار تمام اس واقعہ کو لکھ رہے ہیں، تمام مفسرین لکھ رہے ہیں، اور اس کی سندوں کے ساتھ لکھ رہے ہیں، یہاں تک کہ علامہ بہقی جیسے امام اس کو اپنی سند کے ساتھ اس واقعہ کو ذکر کر رہے ہیں۔ واقعہ مشہور ہے، آپ حضرات کو پتہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مکہ کے پہلوانوں میں سے، شیروں میں سے ایک شیر تھے، اللہ نے شجاعت و بہادری دی تھی، اور ان کا جو قبیلہ تھا وہ بھی بڑا بہادر قبیلہ تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ میں دوغلا پن تھا نہیں، مزاج کے کھرے جو سمجھ آیا۔ شروع میں اسلام کی مخالفت ہی سچ لگی کہ نہیں یہ ہمارے دین ابراہیمی کے مقابلے میں ایک نیا دین آ رہا ہے،
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کا ڈٹ کے مقابلہ کیا، بے ایمانی کے ساتھ نہیں کیا، دل سے یہ سمجھتے تھے کہ یہ غلط ہیں، ہم کیا ہیں، صحیح ہیں۔ لیکن قرآن کریم کی آیات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، آپ کی سیرت، وقتاً فوقتاً کانوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کا کان میں پڑھنا، یہ چیزیں اپنا رنگ دکھا رہی تھیں۔ اور پھر جس وقت مکہ میں کشمکش زیادہ بڑھی تو آپ کو پتہ ہے تو عمر رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے توبہ نعوذ باللہ قتل کے ارادے سے نکلے، اور آپ علیہ السلام اس وقت حضرت ارقم بن ارقم کے گھر میں، جو اسلام کا پہلا مرکز ہے، وہیں تشریف فرما تھے۔ اور یہ کھلبلی اس لیے مچی تھی کہ 3-4 دن پہلے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے تھے، اور حضرت حمزہ جو تھے وہ حضرت عمر کی ٹکر کے بندے تھے شجاعت اور بہادری میں، بلکہ میں یوں کہوں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ پہلوانی اور شجاعت میں حضرت عمر سے آگے تھے۔ 3-4 دن پہلے حضرت حمزہ مسلمان ہوئے تھے، جس سے پھر مکہ کے غصے کا پارہ بہت اوپر چلا گیا۔ آپ کو پتہ ان کے اسلام لانے کا واقعہ بھی یہ بنا کہ ابو جہل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کیا تھا، آپ پر ہاتھ اٹھایا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہاتھ اٹھانے کے جو واقعات ہیں یہ سارے ابو طالب کی وفات کے بعد ہیں۔ ابو طالب کی زندگی میں زبانی کلامی تو اللہ کے نبی کو دکھ دیتے رہے، لیکن اللہ کے نبی پر ہاتھ اٹھانے کی کسی کو ضرورت ہے؟ جب ابو طالب کی وفات ہوگی، حضور کے بہت ہی مہربان چچا تھے، اب انہوں نے پھر جسمانی حصی بدتمیزیاں شروع کی، تو ابو جہل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہاتھ اٹھایا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جو تھے یہ ذرا آزاد مزاج کے تھے، پہلوان تھے، شکار کرتے، گھوڑے بازی، جو اس زمانے کے بڑے یوں کہہ لیجیے عیاش لوگوں کے جو مزاج تھے اس پر رہتے تھے۔ شکار کر کے آئے، جب شکار باندی کو کہا کہ اس کو پکاؤ تو باندی نے آگے سے تانا دیا کہ تم کس قسم کے چودھری ہو، پہلوان ہو، تمہارے بھتیجے کو کے ساتھ آج اس طرح بدتمیزی ہوئی ہے، تم اپنے اس میں مگن رہتے ہو۔ چونکہ حضرت حمزہ شیر تھے، بہادر تھے، کہا کیا بات ہوئی ہے؟ کہنے کہ اس طرح آج میں نے دیکھا کہ عمر بن حشام نے، ابو جہل نے، ابو الحکم اس کی کنیت تھی، ابو الحکم نے آج تمہارے بھتیجے کے ساتھ اس طرح بدتمیزی کی ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو غصہ آ گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ سیدھے گئے ابو جہل کے پاس، کمان تھی پاس، کمان ہی ماری ابو جہل کے سر میں، اور ابو جہل کا سر پھاڑ دیا۔ اسے کہا تیری جرت کیسے ہو گئی؟ پورا بدلہ لیا، بدلہ لے کے بطور فخر بتانے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، بھتیجے تیرے ساتھ جو کچھ کیا وہ میرے علم میں آ گیا، پریشان نہ ہو، میں تیرا بدلہ لے کر آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے فرمایا چچا میں ان بدلوں سے راضی نہیں ہوتا، میں ان بدلوں سے راضی نہیں ہوتا، میرے سکون اور اطمینان کا سامان یہ نہیں ہے جو آپ کر کے آئے ہو۔ حضرت حمزہ نے پوچھا پھر آپ کس طرح راضی ہوں گے؟ میں نے کہا چچا میں تو اس دن راضی ہوں گا جس دن آپ میرا لایا ہوا کلمہ پڑھ لیں گے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے کہا یہ کون سا مشکل ہے، مسلمان ہو گئے۔ اب جب حضرت حمزہ مسلمان ہوئے نا تو اب مکہ میں کہا کہ اب تک تو غلام چھوٹے درجے کے لوگ اسلام قبول کر رہے تھے، اب یہ جو مکہ کی جو بڑی کلاس ہے اب اس میں ایمان کی آواز شروع ہو گئی ہے۔ تو حضرت حمزہ کے اسلام لانے پر غصہ بہت زیادہ مکہ میں بڑھ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اشتعال کا سبب بھی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا اسلام لانا بنا۔ مکہ کے سرداروں میں غصہ بہت بڑھ گیا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کیا کہ یار یہ ہر روز کا جو شور شرابہ ہے نا میں اس کا خاتمہ کرتا ہوں۔ اور وہ یہ سمجھتے تھے تو نعوذ باللہ جو ان کا خیال تھا کہ اس وقت یہ سارا جو شر پیدا ہوا ہے وہ توبہ نعوذ باللہ کس سے پیدا ہوا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے، اور وہ آپ کے قتل کے ارادے سے نکلے۔ آپ علیہ السلام حضرت ارقم بن ارقم کے گھر میں تھے، اور ادھر حضرت ارقم بن ارقم کے گھر میں بھی اطلاع ہو گئی تھی کہ تو عمر اس ارادے سے آ رہے ہیں، حضرت عمر اس ارادے سے آ رہے ہیں، اور حضرت حمزہ موجود تھے۔ حضرت حمزہ نے کہا کوئی پریشانی والی بات نہیں،
چونکہ میں نے کیا حضرت حمزہ بڑے قد کاٹ کے حضرت عمر کی طرح، حضرت حمزہ نے کہا اگر صحیح نیت سے آئیں گے تو کام چل جائے گا، نہ آئے تو اس کی تلوار سے انہی کا سر کاٹوں گا۔ تو حضرت حمزہ بھی مقابلے کے لیے تیار ہو گئے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی راستے میں تھے تو حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ملے، انہوں نے کہا جناب آج بڑے تیش میں ہو، تلوار بھی ننگی ہے، کدھر جا رہے؟ اس نے کہا یہ سارا جو مسئلہ ہے اس کے خاتمے کے لیے جا رہا۔ تو انہوں نے آگے سے یہ کہا کہ جناب تم اس مسئلے کا خاتمہ کہاں کرو گے؟ اب تو اسلام تمہارے اپنے گھر میں پہنچ چکا ہے، تمہاری ہمشیرہ اور تمہارے بہنوئی حضرت سعید بن زید اشرم وشرہ میں سے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بہنوئی جو ہیں بھائی وہ کیا ہیں؟ اشرا، ہاں اشرم وشرہ میں سے میں نے کہیں پڑھا تھا، اب مجھے حوالہ جی ذہن میں آ گیا، اشرم وشرہ میں سے سب سے آخر میں جو صحابہ فوت ہوئے نا وہ یہ دو ہیں، سعد بن ابی وقاص اور حضرت سعید بن زید، یہ رسول اللہ، یہ حضرت عمر کے بہنوئی ہیں۔ اور یہ جو ہے نا ان کے بہنوئی یہ چچا زاد بھائی بھی ہیں، حضرت عمر کے چچا زاد، اور ان کے جو والد تھے نا سعید بن زید کے، یہ جو زید یہ حضرت عمر کے چچا ہیں۔ زید مکہ کے ان 3-4 لوگوں میں سے ہیں جو شرک سے نفرت کرتے تھے، جو شرک سے کیا کرتے تھے؟ نفرت کرتے تھے۔ حضرت عمر کے چچا تھے اور حضرت عمر کے جو بہنوئی ہیں ان کے والد تھے زید، اور جو حضرت عمر کے والد تھے نا خطاب، وہ بڑے کٹڑ مشرک تھے، انہوں نے اپنے بھائی کو جائیداد سے بھی بے دخل کر دیا تھا اور مار کے مکہ سے نکال دیا تھا کہ یہ ان بتوں کو خدا نہیں مانتا۔ زید مکہ میں سر عام کہا کرتے تھے کہ یہ بت ہمارے خدا نہیں ہو سکتے، یہ بت ہمارے خدا نہیں ہو سکتے۔ تو زید جو ہے وہ مکہ سے باہر ہی رہے ہیں۔ جب اس کا آخری وقت آیا نا زید کا، تو پھر زید نے یہ کہا ہے میں تو اس کائنات کا خالق و مالک اس ذات کو مانتا ہوں جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، میں ان بتوں کو خدا نہیں مانتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر جو زید کے جو بیٹے تھے سعید، اللہ تعالیٰ نے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی توفیق بھی دی، اور وہ اشرم وشرہ میں سے بھی ہیں، وہ اشرم وشرہ میں سے بھی ہیں۔ بہرحال پھر وہ مشہور واقعہ ہو گیا جو مشہور ہے کہ جب ادھر ہمشیرہ کے گھر گئے، حضرت خباب بن ارد قرآن پڑھا رہے تھے، وہ کچھ سے جو ورقوں کے اوپر لکھا ہوا تھا وہ چھپانا بھول گئے، ہمشیرہ سے مکالمہ ہوا، انہوں نے اپنے اسلام کا اظہار کیا، پھر ہمشیرہ کو مارا، بہنوئی کو مارا، کرتے کراتے جب ہمشیرہ زخمی ہوگی، خون آلودہ ہوگی، انہوں نے کہا جناب اگر تم خطاب کے بیٹے ہو تو میں بھی خطاب ہی کی بیٹی ہوں، جو کر سکتے ہو کر لو، ہم دین کو نہیں چھوڑیں گے۔ یہاں سے پھر حضرت عمر کا رخ پلٹا، سورہ طٰہٰ کی جو آیات ہیں ان کو سنا، ان کو پڑھا، اور ان کو پڑھنے کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ چونکہ قرآن میں بھائی ایک اپنی تاثیر ہے، قرآن کے صوتی جو برکتیں ہیں نا آواز کی، قرآن کو پڑھنا بھی بہت بڑی عبادت ہے، اس کو سننے کی بھی عادت ہونی چاہیے، اس میں بھی بڑی برکتیں ہیں، اس میں بھی بڑی برکتیں ہیں۔ اور میں ایک واقعہ شاید میں نے پہلے کبھی سنایا ہو، جس وقت 86 میں کر عبدالباسط پاکستان آئے تھے، تو میں نے تو یہ واقعہ بعد میں دیکھا، ہمارے گھر کی جو لائبریری تھی اس میں اخبار کے کچھ ایسے حصے محفوظ کر لیا کرتے تھے جس میں کوئی دینی بات ہوتی، تو میں نے اپنی اس فائل میں نوائے وقت کا ایک صفحہ دیکھا تھا، پھر اس کے اوپر یہ واقعہ میں نے پڑھا، بعد میں اس کی تصدیق ہو گئی، بالکل صحیح ہے۔ جب 86 میں کر عبدالباسط پاکستان آئے تھے، اس وقت نوائے وقت والوں نے ان کا انٹرویو کیا تھا، بہت ساری باتیں پوچھی اس میں یہ بھی پوچھا کہ آپ کہاں کہاں قرآن سنانے گئے؟ انہوں نے کہا جی دنیا کی کوئی ملک ایسا نہیں جہاں میں نہ گیا ہوں، جہاں میں نہ گیا ہوں۔ پوچھا کوئی عجیب واقعہ؟ اس نے کہا جی میری زندگی کا ان سے پہلے یہ سوال کیا کہ آپ کا کوئی سب سے بڑا اعزاز؟ اس نے کہا جی میرا سب سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ آپ ہی کے خطے میں دارالعلوم دیوبند کی جب 100 سالہ کانفرنس ہوئی تھی، 100 سال پورے ہوئے تھے، اس کی جو تقریب ہوئی تھی، اس تقریب کا آغاز میری تلاوت سے ہوا تھا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میرا سب سے بڑا اعزاز ہے۔ ان سے دوسرا سوال کیا کوئی اہم واقعہ جو زندگی کا کوئی معجزہ قرآن کی؟ اس نے کہا وہ تو میں ہر روز ہی دیکھتا ہوں لیکن ایک سنا دیتا ہوں۔ پھر اس نے سنایا کہ یہاں 55-56 میں یا یہاں کہیں کی بات اس نے سنائی کہ میں جمال عبد الناصر کے ساتھ سرکاری دورے پر روس آیا تھا۔ آپ کو بتایا کہ عرب حکمرانوں میں اشتراکیت کا جو بھوت سوار ہوا تھا ان میں جمال عبد الناصر پیش تھے۔ یہ دورے پر آیا، کہنے لگا وفد میں بھی شامل تھا
اور جو روسی صدر تھے ظاہر ہے وہ کمیونسٹ دہری ہیں، خدا کو تو وہ مانتے نہیں. کہنے لگے ان کے ہم مہمان ہوئے تو پورے وفد کا تعارف ہوتا ہے، جی یہ وزیر خزانہ ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں. کہنے لگے جب میری باری آئی تو تعارف کرایا کہ یہ قاری ہیں ہماری کتاب. انہوں نے کہا وہ کیا بلا ہوتی ہے، وہ تو اس کو نہیں جانتے. تو جو مصری بادشاہ تھے جمال عبد الناصر، انہوں نے تفصیل سے تعارف کروایا کہ ہماری جو آسمانی کتاب ہے، ہمارے اللہ کی جو کتاب ہے، اس کی تلاوت کرنے والے ہیں. تو کہنے لگا آگے سے جمال عبد الناصر نے موقع کو غنیمت سمجھ کے اسے کہہ دیا کہ آپ قرآن کی تلاوت اگر آپ کا جی چاہتا آپ کو سنائیں. کہنے لگا اس کی زبان سے ایک بڑا بیہودہ کلمہ نکلا، چونکہ وہ خدا کو نہیں مانتے. اس نے کہا ہم خدائی کو نہیں مانتے، دنیا جس کو خدا بنائے پھرتی ہے اس کو تو ہم نے پاؤں کی ٹھوکر سے اڑا دیا ہے. پاؤں کی ٹھوکر سے کیا کر دیا ہے، اڑا دیا ہے. کہنے لگے جب اتنی توہین کی نا تو سارے وفد پر ظاہرت تھے تو سارے کیا مسلمان، چوٹ لگی کہ اس نے اللہ کے بارے میں کون سا بیہودہ جملہ. جب اس نے دیکھا نا کہ وفد جو ہے سارا غصے میں آ گیا تو اس نے دل کی نرمی کے لیے کہا چلو کوئی بات نہیں سناؤ. کہنے لگے ہم وہیں بیٹھ گئے صدر کے وہاں جہاں میٹنگ ہو رہی تھی. کہنے لگے مجھے جمال عبد الناصر نے کہا سناؤ. کہنے لگے مجھے اس کے کلمہ کا اتنا دکھ ہوا کہ 1.5 منٹ تک تو آنکھیں بند کر کے مجھے یہ سمجھ میں نہ آئے کہ کہاں سے سناؤں، اتنے بڑے کافر کو کہاں سے سناؤں. کہنے لگا پھر خیال آیا کہ وہی آیات سناؤں جن آیات نے حضرت عمر کو مسلمان کیا. تو کہنے لگے میں نے اللہ کا نام لے کے سورہ طٰہٰ پڑھنا شروع کی. میں نے رکوع 1.5 رکوع پڑھا، لیکن خالد الباسط کہتے ہیں چونکہ میں بھی غصے میں تھا، کیفیت میں تھا، آنکھیں بند کی، اور ایسے موقع پر ایک مومن کو رونا بھی آ جاتا. کہنے لگا میں تو رو رہا تھا، اور جب میں نے تلاوت مکمل کی نا تو وفد والے تو رو ہی رہے تھے چونکہ دل پر چوٹ لگی تھی. ہم نے دیکھا روسی صدر بھی رو رہا، ہم نے اس سے پوچھا جمال عبد الناصر نے کہ جناب آپ کیوں رو رہے ہیں؟ ہم تو اس لیے رو رہے ہیں ہمارے اللہ کی کتاب ہے. آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے تو ابھی کہا ہم اللہ کو نہیں مانتے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اس نے کہا میں واقعی اللہ کو نہیں مانتا، لیکن یہ جو کلام پڑھا ہے نا اس میں عجیب تاثیر ہے، اس نے مجھے رونے پر مجبور کر دیا. اس نے مجھے رونے پر کیا کر دیا ہے؟ مجبور کر دیا. میں آپ کو بھائی سچی بات بتاؤں، اگر مسلمان قرآن سننے کی عادت ڈال لے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس کے کان جو ہے وہ موسیقی کی آواز کو سننا پسند کر لے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس کتاب کی تلاوت میں اللہ نے اتنی، یہ دل کو جلا بخشتی، یہ دل کو کیا کرتی ہے؟ جلا بخشتی ہے. میں نے مولانا مودودی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہیں پڑھا تھا، انہوں نے جن آیات کی تفسیر کا مطالعہ تحقیق سارا کر کے جب وہ مثلا یہ 5 آیتوں کی تشریح لکھنی ہے نا، پوری مطالعہ کر کے پوری تیاری کر لی، اس کے نوٹ محفوظ کر لیے، اب اس کو مرتب کر کے لکھنا. جب لکھنے کی باری آتی تھی وہ ان آیات کی تلاوت کرتے، 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ 4 مرتبہ کرتے 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 جب دیکھا نا بار بار کر کے اب دل کیا ہو گیا؟ گرم ہو گیا. اب دل کیا ہو گیا ہے؟ اس میں جلا پیدا ہو گیا ہے، دل میں اب کیفیت پیدا ہو گئی ہے. جب وہ دل گرم ہو جاتا، وہ کیفیت پیدا ہو جاتی، پھر قلم سے اس کو کیا کرتے؟ لکھتے. اور یہ طریقہ میں نے پرانے مفسرین میں سے بھی کئی کا پڑھا ہے کہ وہ جو تفسیر کی آیات لکھنا چاہتے پوری مکمل تیاری کر کے پھر اس کی کیا کرتے؟ تلاوت کرتے 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 جب وہ آیات دل میں گڑ جاتی نا، دل و دماغ میں ان کا اثر ہو جاتا اور دل میں ایک گرمی، ایک جلا پیدا ہو جاتی، تو پھر قلم سے کیا کرتے؟ لکھنا شروع کرتے تاکہ اس کی برکتیں، اس کی تاثیریں قلم میں منتقل ہوں. تو اس میں بڑے برکتیں ہیں. بہرحال قرآن کریم نے فرمایا طٰہٰ، یہ 2 رائے ہیں. ایک رائے یہ ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ایک نام ہے، لیکن راجح قول یہ ہے کہ یہ جو طٰہٰ ہے یہ حروف مقطعات میں سے ہے. حروف مقطعات کی تشریحات بھی بہت کی گئی ہیں، لیکن ان میں بھی راجح بات یہ ہے کہ حروف مقطعات کو اللہ اور اس کے رسول ہی ان کے معنی کو جانتے ہیں. اس میں پھر اختلاف ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم دیا گیا کہ نہیں، اور اس میں بھی زیادہ اہل علم ادھر ہیں کہ نہیں یہ اللہ ہی کا راز ہیں. کچھ کی رائے یہ ہے کہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ان کی تشریح بتائی ہے. بہرحال جو بھی ہے ہم اس کے معنی اور مطلب کو جانتے نہیں ہیں. ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، ہم نے نہیں نازل کیا آپ پر قرآن کریم لتشقى، ہم نے تو اس لیے نہیں اتارا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، آپ تکلیف میں پڑ جائیں.
الا تذکرۃ لمن یخشی، ہاں ہم نے تو یہ قرآن کریم نازل کیا ہے تاکہ یہ نصیحت ہو ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہوں۔ سورت کے شروع سے ہی انشاءاللہ کل دوبارہ چلیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔